یہاں پر آپ کو بتائیں کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک لاہور ہائی کورٹ کے کراچی شہداء ہال میں وکلا سے خطاب کر رہی ہیں۔ جو کالے قوانین ہیں ٹاڈا پوٹا آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ او ایس اے سیکرٹ ایکٹ ٹیلی گراف ایکٹ یہ سارے وہ ایکٹس ہیں جو کمپلیٹ امیونٹی دیتے ہیں وہاں کی انڈین آکوپیشن ٹیررسٹ فورسز۔ شیم آن دیم، شیم آن دیم، یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے تھرو، میں یہاں پہ اس لیے نہیں آئی کہ کوئی تقریر کرنی ہے، بہت بڑی رسپیکٹیبل گیدرنگ ہے، میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ کشمیر کا کیس اب آپ لوگ فائٹ کریں۔ ہم کشمیر کا جنہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ میں آپ کو دل اور روح سے کہہ رہی ہوں ہر کشمیری کی طرف سے۔ یہ کوئی پولیٹکس میں نہ اس کو ڈال دیں کہ کبھی مومنٹم اپ ہو گیا کبھی ڈاؤن ہوگی ٹائڈز، تو کشمیر کا معاملہ ابھی ٹائم نہیں ہے، اس کا فیوریبل نہیں ہے۔ کبھی ہم لوگوں نے ٹریڈ ڈپلومیسی کر دی، کبھی کراس کلچرل ڈپلومیسی کر دی اور کشمیر کو بیک برنر پہ پھینک دیا، کبھی فرنٹ برنر پہ۔ دس از اے لیگل کیس، پیپل آر ڈائنگ، ہیومینٹی از ڈائنگ۔ ہیومینٹی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں آتی۔ ترجیح نہیں دیتے آپ بزنس اور ٹریڈ کو جب خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور جب مودی نے لاسٹ ایئر خود کہا ہے پانی کی، اگر آپ بات کر لیں پانی کون سا اتنا سپلائی کم ہو گئی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کی کتنی وائلیشنز ہندوستان کر رہا ہے، ہر جگہ پہ وہ ڈیمز بنا رہا ہے۔ تو کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو کشمیر کا پانی چاہیے۔ پورے کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور ہمارا پانی پورے پنجاب میں جاتا ہے انڈیا کے، اور وہاں کبھی لائٹ نہیں جاتی ہے۔ وہ ہمارے ریسورسز کھا رہے ہیں، ان کو صرف ہمارا پانی چاہیے۔ اور پانی کے جواب میں مودی نے کیا کہا کیبنٹ میٹنگ میں 3 مہینے پہلے؟ اس نے کہا پانی کے بدلے ہم خون دیں گے کشمیریوں کا پاکستان کو۔ جب یہ ان کا ایجنڈا ہے تو پاکستان کو بوائیکاٹ کرنا چاہیے۔ شیم on all those people who are now welcoming Modi۔ یہ وہ مودی ہے بچر آف کشمیر، بچر آف گجرات۔ اس کو امریکہ نے بین کیا، اس کو یو کے نے پہلے بین کیا، اور اب اس کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ مل رہی ہے۔ لائرز، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا۔ اگر کوئی اور ہوتے جو کیس فائٹ کرے ہوتے قائد اعظم کی جگہ۔ کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک لاہور ہائی کورٹ پر سے خطاب کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھارت کا غاصبانہ قبضہ جمانا چاہتا ہے اور مظالم ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب دیکھ لیں، وہ پچھلے 5 سال سے 80 سے اباب ان کی عمر ہے، 5 سال سے ہاؤس اریسٹڈ ہے، واک تک نہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ہر وقت ان کے گھر کے باہر ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے۔ مسٹر میر وائس کو آپ دیکھ لیں، وہ ہر وقت ہاؤس اریسٹڈ ہوتے ہیں، مگر کیونکہ یاسین صاحب نے 5000 سال کے بعد کشمیر کی ہسٹری میں کسی نے کوئی ویپن اٹھایا، وہ میرا شوہر تھا، وہ مجاہد تھا، اس کو بعد جتنا اس پہ ٹارچر ہوا ہے میں نے نہیں دیکھا اتنا۔ یہ کوئی خدا کا کوئی معجزہ ہے کہ ان کی جان اس وقت بچی ہوئی ہے، ورنہ ان پہ جس طرح کا ان کو پورا ہفتہ پانی نہیں دیا گیا، انٹیروگیشن سینٹر میں انٹیروگیٹ کرتے رہے ان کے جسم کے ایک حصے کو۔ لاسٹ ایئر کی بات ہے، برہان وانی کی شہادت کے بعد ہمارے وہاں پہ میں کیا آپ کو بتاؤں، مہینوں کھانا بند کر دیتے ہیں، سپلائیز، پانی کی سپلائیز بند کر دیتے ہیں۔ جب زیادہ بلڈ شیڈ کرتے ہیں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو وہاں پہ میڈیکل ایمرجنسیز لگ جاتی ہیں، اٹیکس ہوتے ہیں، گرینیڈ اٹیکس ہاسپٹلز میں۔ میں نے خود دیکھا ہے 2010 کے اندر، 2012 میں بچے مر گئے، دودھ نہیں ملا ان کو، دوائیاں نہیں ملی، اور جعلی دوائیاں دی لوگوں کو جس سے وہ ویسے ہی مر گئے۔ وہاں پہ نہ کوئی ویکسینز تھیں، ڈاکٹرز کو شہید کر دیا گیا جنہوں نے زخمیوں کو لے کے جا رہے تھے۔ 4 دن پہلے ہمارے گھر کے باہر معصومہ لال چوک میں کیا ہوا، ینگ لڑکے کو شہید کیا، اس کی ڈیڈ باڈی لے کے جا رہے تھے کہ اس کو دفن کیا جائے، اس کے اوپر فائرنگ کر دی، اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی لاش کے اوپر۔ ہم دفن نہیں کر سکتے، اور ہمارا کیس سب سے اسٹرانگ ہے۔ یہ جو یو این کا ادارہ ہے یہ 2 کیسز پہ کھڑا ہے پوری دنیا کو، جو یہ رول کر رہا ہے، پیلسٹائن اینڈ کشمیر۔ جب تک یہ انریزالوڈ رہیں گے، ان کی تو چاندی ہے، وہ تو چلتے رہیں گے کہ بھی ہمیں کانفلکٹ ریزولوشن کرنی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ہماری آواز اٹھانی ہے۔ یہ میں نے جو آپ سے اپیل کی ہے، یہ اس اپیل ہر انسان کو اللہ موقع دیتا ہے، اور جو سکلز آپ کے پاس ہیں اور جو پیشن آپ کے پاس ہے، اور لاہور کی جو تاریخ ہے اور جو لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ ہے، آپ نے وہ ہمیشہ کام کیے جن سے انقلاب آئے پوری قوم کے۔ کشمیر کی ایک پوری قوم ہے، میرا ایک سوال ہے دنیا سے، پوری ایک قوم کو، ہندوستان سے ایک سوال ہے کہ ایک پوری قوم کو کڈنیپ ہاسٹیج کرنے کا کیا رینسم ہے؟ کتنا اور خون دیں گے کشمیری لوگ، کتنی اور قربانیاں دیں گے؟ تب ان کی آواز سنی جائے گی جب سارے ہی شہید ہو جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، تب ہمیں آزادی ملے گی۔
اس سے پہلے کہ بہت دیر نہ ہو جائے آپ لوگ اناؤنس کریں کوئی لائرز کی کمیشن. آپ سے زیادہ دنیا بھر میں مشہوری ہے پاکستان کے لائرز کی جو آپ کے انٹرنیشنل لاز کو جانتے ہیں. آپ لوگ آواز بنیں. آپ لوگ, یہ کسی ایک پارٹی کا ایجنڈا ہے ہی نہیں, یہ ہے ہی پیورلی اینڈ پیورلی اٹس اے لیگل کیس. And we urge, we plead to you, the Kashmiri people, we are unarmed, we are dispossessed, we have nothing in our hands, and we come out on the roads. نہ ہمارے پاس کوئی بلٹ پروف جیکٹس ہیں ہمارے لیڈرز کے پاس, نہ کوئی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. ہم لوگ سب سے پہلے حریت قیادت باہر نکلتی ہے, پہلے وہ گولی کھاتی ہے, پہلے ان کی خاندان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, پھر دوسرے لوگ آتے ہیں. میری بیٹی کو کتنا مارا, 1.5 سال کی تھی ہے, سینٹرل جیل کے ہم دھکے کھاتے تھے جب یاسین صاحب کو اریسٹ کیا ہوا تھا. کتنا اس پہ ٹارچر کیا گیا, میں ساری باتیں ادھر کہہ نہیں سکتی ہوں. بال اس کے نوچے گئے, اس کے پیمپرز پھاڑ دیے گئے, روز 8-8 گھنٹے کی انٹروگیشن ہوتی تھی, گالیاں دیتے تھے بچی کو اور مجھے دیتے تھے. مجھے کتنا مارا, آج تک میرے بیک میں پرابلم ہے. گن بٹ سے مارتے تھے. وہاں پہ جس طرح عورتوں کے ساتھ, اللہ نے میری عزت بچا لی, مگر جو نائٹ ریڈز ہوتی تھیں یہ کوئی میری ماں کی دعا تھی کہ میں بچ گئی. جب یاسین صاحب 2014 کے اندر جب انہوں نے کوئٹ کشمیر کیمپین لانچ کی, مودی سرکار جب پاور میں آئی تو انہوں نے جب یہ لانچ کی تو مجھے یاسین صاحب نے کہا, میں نے کہا اتنی مشکل سے ہمیں 2 سال کے بعد ویزا ملا ہے, آپ کو پہلا ہی دن ہے ہم سری نگر پہنچے, آپ نے کوئٹ کشمیر کیمپین لانچ کر دیا, وہ بھی ایک بچر اور گجرات کے خلاف. کشمیریوں پر مظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے مشال ملک روپڑی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی. ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں اس وقت مظالم جاری ہیں اور بچوں, بوڑھوں اور عورتوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے.